برتری کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے. تقویٰ نہ پیسے کی بنیاد پر، نہ مال کی بنیاد پر، نہ حسب نسب کی بنیاد پر، نہ طاقت کی بنیاد پر، نہ جاہ و جلال کی بنیاد پر، نہ منصب کی بنیاد پر ہے بھائی، نہ خاندان اور قوم قبیلے کی بنیاد پر کوئی ایک دوسرے سے آگے نہیں نکل سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں پٹھان ہوں تو میں جناب سب سے اوپر ہوں، میں پنجابی ہوں تو میں سب سے اوپر ہوں. ہاں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ لا فضل لعربی علی العجمی، کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. ولا الابیض علی الاسود، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو. وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. ہاں، سیدھی سی بات، آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی یہ حیثیت ہے ہماری. اور ایک دوسری جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، نطفے سے تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنا، خون کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے سے تمہیں گوشت بنایا، پھر اس گوشت کے اندر ہڈیوں کا جال بچھایا، اور پھر 9 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. ہاں، وہی گندا نطفہ تمہارے جسم پر لگ جائے تمہارا جسم ناپاک، تمہارے کپڑے پر لگ جائے تمہارا کپڑا ناپاک، غسل کیے بغیر تمہیں سکون نہیں آتا. لیکن وہی نطفہ جو ہے ایک انسان، خوبصورت انسان کی شکل میں جب دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کو جناب باپ بھی چوم رہا ہے، ماں بھی چوم رہی ہے، تایا بھی چوم رہا ہے، چاچا بھی چوم رہا ہے، دادا بھی چوم رہا ہے، ماما بھی چوم رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہی اللہ کی کاریگری ہے. تو چھٹی چیز کیا ہے کہ قومیت سے باہر نکلیں، عصبیت سے باہر نکلیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، مذکر اور مؤنث سے تم کو پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا، تمہارے اندر ہم نے قومیتیں بنائی ہیں. قومیت کا مقصد ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا نہیں ہے. قومیت کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بس، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. تو چھٹی چیز کیا ہے جی؟ قومیت سے باہر نکلیں، عصبیت کو ختم کرنا ہوگا. اور ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ لیس منا من دعا الی العصبیہ، جو شخص قومیت کی طرف ایک دوسرے کو پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں بٹ ہوں تو تم میری مدد کرو، تم بھی بٹ ہو. میں شیخ ہوں تو تم میری مدد کرو، اس کے مقابلے میں تم بھی شیخ ہو. اسی بنیاد پر، چاہے وہ حق پر ہے چاہے وہ نہ حق ہے، اسی بنیاد پر میں اس کی مدد کر رہا ہوں کہ یہ میری برادری کا ہے، یہ میری قوم کا ہے. ووٹ بھی اسی بنیاد پر دیتے ہیں. دیکھو بیڑا غرق ہوا ہے نا پاکستان کا، اسی بنیاد پر ہوا ہے. یہ میاں ہے تو ساڈا ووٹ میاں نو، اے پٹھان ہے تو ساڈا ووٹ پٹھان نو ہے بھئی، اے مغل ہے تو ساڈا ووٹ مغل نو. اسی وجہ سے قوم کا بیڑا غرق ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگلا بندہ سچا اور ایماندار ہے کہ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا چور ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ تھانے کتنی دفعہ گیا ہوا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ جیل کتنی دفعہ گیا ہو. جو جتنا بڑا کنٹوٹا اور جو جتنا بڑا چور ہوتا ہے ہمارا ووٹ بھی اسی کو ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بھی چوری کرنی ہوتی ہے. ہاں، ہم نے بھی چوری کرنی ہوتی ہے، ہم نے بھی دھا لگانا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ چور ہے بڑا، وہ بڑا چور ہے، میں چھوٹا چور ہوں. میری چوری چل ہی اس وقت سکتی ہے جب یہ اوپر آئے گا. تو ظاہر بات ہے جب چور اوپر آئے گا تو پھر ملک کا یہی بیڑا غرق ہوگا. ان بہ کے چپ ہو آرام نال. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارے جوہر ٹاؤن میں 24 گھنٹے سے لائٹ نہیں ہے، بارش ہوئی ہے لائٹ نہیں ہے، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا لائن مین ہے نا جی، اس کو مدرسے کے ناظم صاحب نے فون کیا رات کو فون کر کے اس کو کہا کہ جناب مسجد کی لائٹ نہیں ہے، صبح جمعہ بھی ہے، پانی بھی نہیں آ رہا، لائٹ بھی نہیں ہے. تو اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جی میری ڈیوٹی ہوتی ہے صبح، رات کا ملازم کوئی اور ہے. اس نے باقاعدہ نام دیا کہ آپ دفتر میں جا کر پوچھو، وسیم نام کا کوئی ہوگا، اس کی ڈیوٹی رات کی ہوتی ہے، میں تو جناب صبح کام کرتا ہوں. ناظم صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے. صبح میں جمعہ کے لیے آ رہا تھا، میں نے جناب اس کو فون کیا، اسی بندے کو فون کیا. میں نے کہا کہ جناب یہ مسئلہ ہے، ابھی 2 گھنٹے بعد جمعہ شروع ہو جائے گا، مسجد میں پانی بھی نہیں ہے جناب، پنکھے بھی نہیں چل رہے ہیں، اے سی بھی نہیں چل رہے ہیں، لوگ کدھر جائیں گے؟ مجھے کہتے ہیں کہ جی میری ڈیوٹی ہوتی ہے رات کی. یہ صاحب ہے، مجھے کہتا ہے کہ جی میری ڈیوٹی ہوتی ہے رات کی، صبح کا بندہ کوئی اور ہے، اور مجھے بھی نام دیا کہ دفتر میں جا کر پوچھ لو، عمران نام کا کوئی بندہ ہوگا، اس کی ڈیوٹی صبح کی. یہ حال ہے ہمارے ملک کا.
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسجد کا نام دیا ہے تب یہ حال ہے. اگر یہ کہوں کہ میرے گھر کا مسئلہ ہے تو اس نے کہا نا کہ میں تجھے جانتا ہی نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو ظاہر بات ہے پھر ہم کیا کریں. اور یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ اوپر جو بندہ بیٹھا نا جی وہ چور ہے. وہ چور بیٹھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تسی جو مرضی کرو مینو لیا کے دیو, اتنے % مجھے چاہیے, تسی میں جو مرضی کرو, 10% مینو ملنا چاہیے تھا. جی سمجھ آ رہی نہیں؟ بھرتی کرانی ہے مجھے پیسے ملنا چاہیے, ٹرانسفر کرانا ہے مجھے پیسے ملنا چاہیے, بندہ چھڑانا ہے مجھے پیسے ملنا چاہیے, بندہ پکڑوانا ہے مجھے پیسے ملنا چاہیے, بندے کو مروانا ہے مجھے پیسہ ملنا چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر جناب 14 اگست والے دن سبز ہلالی پرچم اٹھا کر سب سے آگے بھی وہی ہوتے ہیں. مصیبت تو یہ ہے, اور ہم ان کے پیچھے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, پاکستان زندہ باد, یوم آزادی زندہ باد. کتنی دفعہ آپ کو کہا علماء کو ووٹ دو, لیکن حرام ہے, کسی کے کان میں جوں نہیں رینگتی ہے. کتنی مرتبہ کہا علماء کو ووٹ دو. آج دیکھو علماء نے مدارس سنبھالے ہیں نا, کبھی سنا ہے آپ نے کوئی مدرسہ بند ہو گیا ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے؟ کبھی بند نہیں ہو سکتی. مولوی کی روٹی کبھی بند ہو ہی نہیں سکتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کبھی سنا ہے کہ بھئی نماز کا ٹائم ہے اور مولوی نہیں ہے, مسجد کی چھٹی ہے؟ یہ مسجد جب سے بنی ہے ایک نماز بھی ضائع نہیں ہوئی ادھر, الحمدللہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کبھی سنا ہے کہ جنازہ تیار ہے جناب, محلے کا مولوی نہیں آ رہا, نہ آئے تو دوسرا مل جاتا ہے, دوسرا نہ آئے تو تیسرا مل جاتا ہے, اتنے زیادہ ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن اس کے مقابلے میں آپ سکولوں میں جا کر دیکھ لو, تنخواہ بھی لیتے ہیں, مراعات بھی لیتے ہیں بھائی, اور گاڑیاں بھی لیتے ہیں, ساری چیزیں لیتے ہیں, اور سکول فلاپ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سرکاری سکول میں پڑھانے والا ٹیچر اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں چھوڑ کر اسی گاڑی میں سرکاری سکول آ رہا ہوتا ہے قوم کے غریب بچوں کو اعلیٰ معیار کی تعلیم دینے کے لیے. یہ حال ہے. اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں چھوڑ کر بھاری فیسیں دے کر سرکاری سکول میں آ رہا ہوتا ہے غریب کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے. بھئی اگر اعلیٰ تعلیم ہے تو اپنے بچے کو بھی لے کر آؤ. اور پھر پرائیویٹ سکول والے جناب وہ جناب دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ رہے ہیں, دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ رہے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سارا مسئلہ کیا ہے؟ سارا مسئلہ اوپر بیٹھے ہوئے اس شخص کا ہے, اور اس شخص کو لانے والے کون ہیں؟ اس شخص کو لانے والے ہم ہیں. اس شخص کو لانے والے ہم ہیں. اور ہم کیوں لاتے ہیں؟ ہم اس لیے لاتے ہیں کہ ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کسی پی ٹی آئی کے بندے کو کھڑا کرو نا ادھر, کسی پی ٹی آئی کو یا کسی مسلم لیگ کی نون کے بندے کو کھڑا کرو اور اس کو کہو کہ تمہارا لیڈر چور ہے, اور اس کو جناب دلائل کے ساتھ سمجھاؤ, حقائق کے ساتھ سمجھاؤ, اور اس کو بھی پتہ ہوگا کہ چور ہے, پھر بھی نہیں مانے گا, پھر بھی نہیں مانے گا. یہی اس ملک کا بیڑا غرق کرتا ہے کہ میرا بھائی اگر غلط ہے تو چاہے وہ میرا بھائی ہے وہ غلط ہے, میرا باپ اگر غلط ہے چاہے وہ میرا باپ ہے وہ غلط ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کے پاس کیس آیا ایک عورت کا, فاطمہ اس کا نام تھا, چوری کا کیس. اللہ کے نبی نے ہاتھ کٹوا دیے, سفارشیں آئیں, اللہ کے نبی نے ہاتھ کٹوا دیے, فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تب جا کر قانون بنتا ہے, تب جا کر ملک ترقی کرتا ہے, تب جا کر ملک کے اندر امن آتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج جو بد امنی کا راج ہے نا وہ اس لیے ہے. بات کہاں سے کہاں نکل گئی.